اگر کوئی پیر کسی بھی خانقاہ کے ہوں، کسی بھی خانقاہ کے، اگر دیکھو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کی بیعت توڑ دو. یہ مت دیکھو کہ یہ فلاں خانقاہ کا، توڑ دو، اور وہ تمہیں کبھی بھی جنت نہیں لے جا سکتا. شخصیت پرستی ہرگز ہمارے مذہب میں جائز نہیں اس طریقے کا کہ جس سے کہ ہم لوگوں کو گمراہ. اور ہوتا بھی کیا ہے حضرت، کیا کیجئے گا، ہمیں لوگ اللہ اکبر، یہ حضرت تھام لو اس کا دامن، سیدھے جنت چلے جاؤ. اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ ہم ہی لوگ کہتے، ہم ہی لوگ کہتے. اور وہ بیچاری عوام وہ سوچتی کہ اگر ہم تو جنت جانا، ہم کو تھام لو. وہ بیچارہ مرید ہو جاتا ہے نا. اور وہ لوگ، وہ ایسے پیر لوگ کیا بولتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ جتنے عالم اپنے مریدوں میں کہتا ہے، میں نے اپنے کان سے سنا، یہ جتنے عالم ہیں نا، میرے جیب میں ہماری عزت و توقیر جو ختم ہوئی ہے، وہ ہماری ہی بنیاد پر ختم ہوئی، وہ ہماری بنیاد پر ختم ہوئی. ہم لوگوں نے اپنی عزت اپنے پیر کے سامنے میں آپ اپنی عزت نہیں سمجھا سکے. آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عالم ہیں، اور کوئی بھی پیر صاحب آئے. یہ حضرت قبلہ خواجہ علم و فن حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب علیہ رحمہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و رون کی بارش فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں بریلی شریف چلے گیا، حضرت بھی وہیں تھے، اور میں حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کی. تو حضور تاج الشریعہ پھر بیٹھو، چونکہ الحمدللہ 1992 میں ہی مجھ کو خلافت دی تھی. وہ بیٹھو یہاں اوپر میں، تو میں نیچے بیٹھی ہوں. خواجہ صاحب اسی جگہ بیٹھے تھے، ہاتھ پکڑ کے وہاں بیٹھا دیا. تو میں تو بیٹھ گیا، لیکن بعد میں جب آئے تو فرمانے لگے، آپ لوگ یہ کون سا طریقہ اپنائے ہیں؟ آپ کیوں نہیں بیٹھے وہاں؟ آپ کو جب کہا جا رہا تھا آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ خبردار، آئندہ جہاں وہ لوگ بیٹھے اور کہیں بیٹھے، فوراً بیٹھ جائیں. تو ہمارے اور عالموں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو آپ علم والے ہیں، آپ کے پاس علم ہے. اور جن کو دیکھ رہے ہیں سامنے والا، وہ عالم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ عالم بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا چیز کے لیے آپ ان کو یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گرا رہے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے ہرگز یہ ہم اپنے طرف ابھیان چلا ہوئے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی عام آدمی، کوئی بھی کسی بھی پیر سے مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہم سے پوچھ نہ لے. یا الحمدللہ جب تک پوچھ لے کہ حضور ان سے نہیں، کیا ضرورت ہے، آ رہے ہیں مرید ہو جاؤ. حضرت آخر بات چھوڑیے نا، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. آپ کو جس سے مرید ہونا ہے، مرید کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ دولت زیادہ کرنے کے لیے؟ نہیں حضور، تو جنت پہ جانے کے لیے نا. ہاں تو ہم بتلا دیں گے آپ کو. تو الحمدللہ ہم اپنے علاقے میں حضور تاج الشریعہ سے، میں تو حضور مفتی اعظم ہند کا غلام ہوں، خلیفہ میں حضور تاج الشریعہ کا. اور الحمدللہ حضور سرکار کلہ نے بھی خلافت عطا فرمائی ہے. اور حضور مہاراجہ شریف کے الحمدللہ امین میاں کے والد گرامی حضور، نہیں نجیب میاں تو ان کے بھائی ہیں چھوٹے، جی حسن میاں سرکار مہاراجہ شریف، الحمدللہ ان سے بھی الحمدللہ خلافت حاصل. اور ہمارے باپ دادا کی جو یہ ہے سلسلہ فریدیہ، ہمارے دادا حاجی کرامت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ فریدیہ کے خلیفہ اور آپ سجادہ نشین تھے. ان کے بعد ہمارے والد، ان کے بعد ابھی میں اپنے خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں الحمدللہ، خانقاہ قادریہ فریدیہ. تو میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، اگر دیکھیں ان کو یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ سب سے پہلے ان کو ٹوک دیں. الحمدللہ میں نے ٹوکا ہے، بڑے خانقاہ کے پیر کو میں نے ٹوکا ہے. حضور میں مؤدب انداز سے کہہ رہا ہوں، آپ ظہر چھوڑ دیے، عصر چھوڑ دیے، یہ کیوں؟ اب میں اسٹیج پر کیسے کہوں گا کہ ان سے مرید ہو جاؤں؟ اور میں نے اعلان نہیں کیا، الحمدللہ اعلان نہیں کیا اعلان.
اور اس دن مرید نہیں کروایا میں کسی سے. ان کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں یہ وہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا نماز آپ لوگ کم سے کم نماز کی پابندی تو کریں. تو یہ حضور ارشد القادری صاحب نے یہ کہہ کے ہم لوگوں کو سبق دیا ہے کہ اپنی قدر آپ خود کرو اور ان حضرات کو دیکھتے رہو کہ اگر یہ نماز کی پابندی شریعت کے خلاف، اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ہرگز مرید مت ہونے دیجیے، کسی کو بھی مرید ہونے نہیں دیجیے. دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی سب صحیح ہو جائے گا. یہ مت دیکھیے کہ ہم اسی خانقاہ سے ہیں یہ وہ، یہ سب مت دیکھیے، یہ سب نہیں آیا ہے نا. اور اچھا دیکھیے بعض بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ ایسے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس میں حکمت بہت ہوتی ہے، سمجھے. جیسے حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ و رضوان کو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کی عادت کریمہ تھی، کہیں بھی رہتے تھے، کوئی بھی اگر ہاتھ چوما تو فوراً آپ ان کا ہاتھ چوم لیتے تھے، کہیں بھی رہتے تھے، کہیں بھی. ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہاں میرٹھ میں، حضرت تشریف لائے، ہم لوگوں نے ہاتھ چوما تو فوراً ہاتھ چوم لیا حضرت. ہاں بھی جو بھی ہو جاتا تھا سب کا چومتا تھا. تو ہمارے ساتھی اور حضور ہمارے استاد صاحب بخاری امام النو علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ کے صاحبزادے جو میرے ساتھی ہیں مولانا غلام یزدانی صاحب، وہ ابھی امریکہ رہتے ہیں. انہی کی وجہ سے میں 2 مرتبہ امریکہ گیا الحمدللہ. تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت سے کہ حضور آپ جو ہیں سب کا ہاتھ چوم لیتے ہیں. تو حضرت مسکرائے اور کچھ نہیں بولے. مجاہد ملت سے پوچھا میرٹھ میں، کہا کہ آپ کچھ نہیں بولے. ان کے بعد ہم لوگوں سے رہا نہیں گیا کہ اتنے بڑے عالم اور سب کا چوم لیتے ہیں، داڑھی ہے نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، سب کا چوم لیتے ہیں. پہلے مجاہد ملت کی حیثیت آپ سمجھیے. حضور مجاہد ملت جب بمبئی جاتے تھے تو وہاں مولانا کشمیری صاحب بہت مشہور تھے، عبد القدوس کشمیری، اس کو داڑھی نہیں تھی. جی ٹوپی والے وہ اس کو داڑھی اڑی نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی ان کو. اور حضور مجاہد ملت وہاں جا کے حاضری دیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ادب سے بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس. تو ہم بھی پروگرام میں تھے وہاں. تو مولانا محمود اختر جو ابھی قاضی بمبئی ہیں، قاضی شریف بمبئی ہے، انہوں نے ہمت کر کے پوچھا حضور ہم لوگ تو نہیں جاتے ان کے پاس. کہا کیوں؟ کہا ان کی تو داڑھی نہیں ہے، آپ ہاتھ چومتے ہیں بیٹھتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ داڑھی نہیں ہے؟ کہا نا داڑھی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں داڑھی نہیں؟ تو حضور مجاہد ملت کرتے ہیں، خدا قسم میرے سامنے کی بات ہے. کیا بات کرتے داڑھی نہیں ہے؟ حضور داڑھی کہاں، آپ نہیں دیکھ رہے داڑھی. اچھا کیا بات کریں، مجھ کو تو آپ لوگ عجیب بات سنا رہے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے. نہیں حضور داڑھی نہیں ہے. اچھا چلیے میرے ساتھ چلیے. تو ہم لوگ چلے گئے ٹوپی والی بابا پاس. حضور مجاہد ملت وہاں جا کے کہتے ہیں ایسے ٹوپی والی بابا یہ داڑھی کیا ہے، یہ داڑھی کیا ہے؟ ہم لوگ تو حضور داڑھی کہاں ہم لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں داڑھی. تو مجاہد ملت کہتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہے، آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ٹوپی والے بابا نے کان میں کچھ کہا مجاہد ملت سے. مجاہد ملت بالکل سر جھکا لیے اور ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑے اور وہاں سے باہر نکلے اور کہا سنو آپ لوگ جیسا کر رہے ہیں آپ لوگ کریں، مجھے جیسا ہے میں کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم ٹوپی والے بابا کو بغیر داڑھی کے کبھی دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو مجاہد ملت کی شان الگ تھی، مجاہد ملت کی شان. تو ہم لوگ سب درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے.
ایک کتاب ہے علم منطق کی قال اقل، وہ جو ہے نا متروک ہو گیا، آج پڑھائی نہیں جاتی، ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے قال اقل، تو پڑھ رہے تھے تو حضرت کے صاحبزادے کو ہم لوگوں نے کہا کہ وہی سوال پوچھیے نا، حضرت سے پوچھیے نا۔ حضرت کے ساتھی تھے مجاہد ملت، تو ہم لوگوں نے پوچھا حضور کیا مجاہد ملت سمجھ اتنے بڑے عالم، اتنے متقی پرہیزگار، اتنے بڑے یہ، اور یہ جو ہیں وہ ہر ایک کا فاسق فاجر سب کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، جو بھی چومتا ہے تو ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ ہائے خدا کی قسم کیا جواب دیتے ہیں حضرت نے کیا فرمایا، خبردار علماء کی مصلحت تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ میں نے بھی شروع میں جب یہ دیکھا تھا تو خود میں نے رئیس اڑیسہ سے کہا تھا، اے رئیس اڑیسہ، تنہائی میں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فعل کو دیکھ کر دوسرے اپنائیں گے، اور یہ جو ہیں آپ جو چومتے ہیں سب کا ہاتھ، فاسق و فاجر سب کا، یہ کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت رونے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں، سید صاحب آپ لوگوں کا دیکھیے خاکساری، آپ لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند۔ میرا نفس امارہ بڑا خطرناک ہے، جب کوئی میرا ہاتھ چومتا ہے تو یہ سرکس جو نفس ہے یہ کہتا ہے تم بہت بڑے ہو، میں فوراً ان کا ہاتھ چوم لیتا ہوں اور اس کو مڑوڑ دیتا ہوں، کہ میں مڑوڑ دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی بات الگ ہے۔ اللہ، حضرت نے یہ فرمایا، اسی لیے ان کی بات چھوڑو، مجاہد ملت کی بات چھوڑو، وہ جس منزل پر فائز تھے وہاں تک ہم لوگوں کو پہنچنا نصیب نہیں ہو رہا۔ حضور سید غلام جی میرٹھی رحمہ فرماتے، اور جبل پور کے اسٹیج پر جس سال میں فارغ ہوا تھا وہاں میں موجود تھا، مولانا اطہر اشرفی اعلان کر رہے تھے مجاہد ملت کے کہ اگر سچے عاشق رسول کو دیکھنا ہو تو حضور مجاہد ملت کو دیکھو۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے حضور مجاہد ملت وہاں سے کھڑے، وہ اللہ آ کے لیا پکڑے اور اسٹیج کو، اور یہ پکڑ کے مائک کو کہے جھوٹ 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 مت بولو، مت بولو جھوٹ، جھوٹ مت بولو۔ ارے عاشق رسول تو حضرت بلال تھے، عاشق رسول تو حضرت صدیق اکبر تھے، اور اس دور میں اگر کوئی عاشق رسول گزرے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ مت کہو مجھے، حالانکہ وہ اس لائق تھے کہ انہیں عاشق رسول کہا جائے، لیکن اس کے بعد جب رونے لگے تو 15-20 منٹ تک روتے رہے، اور مدنی میاں، حضور سرکار کلاں، سب کوئی حضور حضور، پورا مجمع، ہم لوگ جتنے بھی سب رونے لگے۔ کیا خاکساری تھی! دیکھیے حضور مجاہد ملت کی بات بہت، خدا کی قسم، بڑے نرالے تھے، بڑے نرالے تھے۔ جب کوئی وہ کپڑا دھو دا کر کے پریس کر کے لا کر دیتے تھے، حضور مجاہد ملت نے کبھی بیگ استعمال نہیں کیا، جھولا استعمال کرتے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اسی جھولے میں آپ کا کپڑا بھی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ قلوب کا جو ہے یا تیمم کرنے کا جو آپ کا ہے، اس میں تیمم کرنے والا جو ڈھیلا ہے وہ بھی اسی میں۔ کوئی کپڑا پریس کر کے لا کر کے دے تو حضور مجاہد ملت ایسے کپڑے کو لیتے تھے، اچھا دھو دیے نا، پاک کر دیے نا ٹھیک سے، اور اس کو ایسے کر کے وہ تہ کو یہ کر کے، اور اس کے بعد ایسے موڑ کر کے ڈال دیتے تھے، موڑ کے ڈال دیتے، اور پھر وہی رئیس اڑیسہ اور وہی پہنتے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ان لوگوں کی بات نرالی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہیں بھی بیٹا کسی حال میں نماز معاف نہیں، نماز کی پابندی کر لو اور روز قرآن کی تلاوت کر لو، کامیاب ہو جاؤ، یہی فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت 2 منٹ 4 منٹ ہی صحیح قرآن کی تلاوت کرو، اور روزانہ جو ہے نماز کی پابندی کرو، 5 وقت نماز بس پابندی کرو، کوئی ضرورت نہیں تمہارے لیے تہجد کی، کوئی ضرورت نہیں۔ فرماتے تھے جتنے علماء کرام ہیں تم کو تہجد کی ضرورت نہیں ہے، تم اس حدیث پر عمل کرو جس میں نبی نے فرمایا ہے کہ عالم اگر ایک مسئلہ عشاء کی نماز کے بعد حل کر لے اور صبح کی نماز پڑھے
تو اور اس کے بعد ایک مسئلہ حل کر کے سو جائے تو رات بھر ان کی عبادت میں گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جی تو فرمایا کرتے تھے ہم لوگ وہ کام کیوں نہیں کریں, ایک مسئلہ کو حل کر لیں, ایک مسئلہ کو یاد کر لیں اور اس کے بعد سو بھی جائیں. سو بھی گئے, عبادت کی عبادت بھی ہو گئی. تو علماء کے لیے یہ لازم ہے کہ مسائل, اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا, اپنے نفس کو ماریے. اور 10 آدمی آپ کا ہاتھ چومنے والا ہوتا ہے نا, تو 2-4 آدمی ہتھوڑا چلانے والا بھی ہوتا ہے, گالی دینے والا ہوتا ہے. اس سے آپ کو یہ نہیں ہونا ہے, مزمحل نہیں ہونی چاہیے. آپ اس سے ملول خاطر مت ہوئیے, اس سے مت ہوئے. بڑے بڑے بزرگان دین حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی سنے ہوں گے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ. ان کا ایک مرید خراسان آیا شام سے ملاقات کرنے, مجھ کے شام سے. اس وقت میں تو ایسی سواری تھی نہیں, لہذا جو ہیں وہ پیدل چلے اور کئی مہینے کے بعد خراسان پہنچے. اتفاق سے حضرت گھر پہ نہیں تھے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت کی بیوی نکلی تو کہا کہاں آئے ہو؟ کہا میں حضرت سے ملاقات کرنے. کہا کون حضرت؟ کہا ابو الحسن خرقانی. کہا اسی مکار سے. اب وہ مرید جو ہے بالکل پریشان ہو گیا. کیا بات؟ کہا سنو, میں 40 سال سے ان کے ساتھ رہتی ہوں, میں ان کی بیوی ہوں, میں جانتی ہوں تم لوگ اسی مگر بھاگ یہاں سے نکل جا. وہ بیچارہ بڑا افسوس باہر نکلا تو ایک پڑوسی دیکھ رہا تھا. اس نے بولا یہاں کہاں سے آئے؟ کام شام سے آئے. کیا بات ہے؟ کہا ملاقات کرنی تھی حضرت سے. کون ہے وہ آپ؟ کہا میرے پیر و مرشد ہیں. کہا ملاقات کرے گی کہاں؟ کہا جاؤ جنگل چلے جاؤ, وہ لکڑی کاٹ رہے ہوں گے. کہا اچھا جاؤ جاؤ, ان کی بات میں مت آؤ, جاؤ. تو وہ چلے گئے اور جب گئے تو جنگل کے قریب پہنچے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ گٹھر لکڑی کا گٹھر شیر کے اوپر ڈالے ہوئے, خود بیٹھے ہوئے, اور ناگ جو سانپ ہوتا ہے اس کا کوڑا بنائے ہوئے اور اس شیر کو مارتے ہوئے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب ان کے اس مرید نے دیکھا تو حیران, یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو وہ آ گئے فوراً. کہا بیٹا سنو سنو سنو, تم حیران ہو رہے, لگتا ہے کہ تم میرے گھر سے ہو کے آ رہے ہو. آپ نے, انہوں نے کچھ کہا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ حیران لگ رہے ہو کہ میرے گھر سے آ رہے ہو. حضور گھر سے. کہا سنو, 40 سال سے انہی کی کڑوی کسیلی بات برداشت کر رہا ہوں, کرتا ہوں, اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا. جی یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو یقین جانیے علماء کرام کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے چاہیے. اگر خدا کی قسم یہ لوگ نہیں رہے ہم لوگوں کو گالی دینے والا, ہم لوگ تو آسمان میں اڑنے لگیں. اسی لیے اللہ کا یہ منظور, اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم علماء کو مرتبہ عطا فرمائیں. اسی لیے 100 آدمی ہاتھ چومنے والا, 8-10 آدمی ہتھوڑا چڑھانے والا بےمان ہے, شیطان ہے, کھاتا ہے مدرسے کا, اور یہ جو ہے ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے, ہتھوڑا چلاتا ہے, ہم لوگ پھر وہیں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا. اس لیے علماء کو چاہیے کہ بالکل آپ کام کرتے چلے جائیے, کام کرتے چلیے. جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو آپ کی برائی کرے, آپ کو سلام نہ کرے, آپ ان کو ضرور سلام کیجیے. انشاءاللہ تعالی میرا تجربہ یہ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا دوست ہو جائے گا, دوست ہو جائے گا. میرے محترم دوست, بات بہت ہے لیکن اصل میں مجھے بھی جو ہے نا یہاں سے ایک جگہ جانا ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہم علماء کرام سے مخاطب ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا حضرت نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں. ان کا ایک مرید وہ چلا عرب سے ملنے کے لیے. تو اس وقت میں تو سواری نہیں, وہ
پہلے وہاں جہاز پر اس پر کسی طریقے سے 1 سال میں بمبئی پہنچا، اور جس کو بھی اس سفر میں پوچھتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کیسے، ارے باپ رے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، یہاں تک کہ ہندوستان آ گیا، ہندوستان میں کسی کو بھی پوچھے کہا بہت بڑے بزرگ، بہت، یہاں تک کہ دلی آ گئے، دلی میں جسی کو پوچھ رہے ہیں کہا بہت بڑے عالم ہیں، بہت بزرگ ہیں، ایسا ہے ویسا، یہاں تک کہ ان کے محلے میں چلے آئے تو وہاں بھی کسی کو پوچھتے ہیں، کہا بہت بڑے عالم ہیں، بہت بزرگ ہیں، تو کہا نا اب میں ان سے نہیں ملوں گا۔ وہ مرید کیا کہتا ہے، میں ان سے اب نہیں ملوں گا۔ وہاں سے وہ واپس پلٹے تو راستے میں ایک آدمی ملا، حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے محلے کا۔ انہیں کہا آپ تو یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں، کہا ہاں میں عرب سے آیا ہوں۔ کہاں آئے تھے؟ کہا حضور نظام الدین اولیاء کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے اچھے یہ ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں انہی سے مرید ہو جاؤں گا اور ملاقات بھی کر لوں گا۔ تو پھر ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں اب نہیں کروں گا ملاقات۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں بس ایسی اب طبیعت نہیں چاہتی ہے، اب جا رہے ہیں۔ کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، وہ مکار آدمی سب کو جال میں پھنسائے ہوئے ہے، گھیرے رہتا ایسا۔ کہا اچھا اب میں ضرور ملوں گا ان سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اب ضرور ملوں گا۔ وہاں سے چلے، اور ادھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خاص مرید حضرت امیر خسرو، حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے، ان لوگوں سے کہتے ہیں چلو ایک مہمان آ رہا ہے، ان کا استقبال کرنا۔ خانقاہ سے وہ کہہ رہے چلو ایک مہمان آ رہا ہے، ان کا استقبال کر لیں، اور ان کے بعد وہ لوگ خانقاہ سے نکلے اور ادھر سے یہ مہمان پہنچا۔ آپ انہوں نے دیکھا کہ سر یہی ہے نظام الدین، جب ملے تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اتنا دور سے آئے اور بغیر ملے جا رہے تھے، اتنا دور سے آئے اور بغیر ملے جا رہے تھے۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور میں اصل میں جہاں بھی آیا جس سے بھی پوچھا سب تعریف، سب تعریف، سب تعریف، سب، یہاں تک آپ کے محلے میں آ گیا تب بھی تعریف۔ میں سوچ لیا کہ جس کی سب تعریف کرے کوئی مخالف نہ ہو تو وہ آدمی مکار ہوگا، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ وہ چور کی بھی تعریف کرے تو اس کی بھی تعریف کرے، ڈکیت کی بھی تعریف کرے، شرابی کی بھی تعریف کرے، زانی کی بھی تعریف کرے، تبھی نا وہ آدمی سب کی نگاہ میں اچھا رہے گا۔ ہاں تو لگتا ہے کہ اسی لیے میں جا رہا تھا۔ پھر کیوں آگے ملاقات کرنے؟ کہا ایک آدمی مل گیا، آپ ہی کو محلے کا تھا، اس نے آپ کی برائی کی۔ میں نے کہا ہاں یقیناً یہ ہیں، تو یاد رکھیے گا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عالم کی مخالفت بھی ضروری، لیکن وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ اپنا حشر سمجھ لیں، وہ حشر سمجھ لیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی علم کی بنیاد پر مخالفت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی۔ تجدید ایمان، تجدید بیعت، تجدید نکاح ان کے لیے لازم۔ اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کسی عالم کی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ کہتے خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جب وہ مر جائے اور اس کے بعد کوئی آدمی ان کے چہرے کو کھول کر دیکھے تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کسی عالم کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کے خاندان میں 7 پشت تک کوئی بھی اچھا عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مخالفت تعریف نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی آپ کی مخالفت کرے تو آپ ہرگز آپ جو ہیں یہ ملیل خاطر نہیں ہوئیے، اور اپنے آپ کو بالکل یہ مت سمجھ لیجئے کہ دو کیا ہے، دو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پان کی دکان کر لیں گے تو چائے کی دکان کر لیں گے تو تجارت کر لیں گے، ہوتا ہے ویسے یہ سب مت کیا کیجیے، ہے نا۔ اور ایک بات اور بھی، ہم لوگوں کا مولانا کا بیٹا مولانا ہی بنائیے،
ہرگز ہرگز ڈاکٹر وغیرہ بنانے کی کوشش مت کیجیے، وہ کسی اور کے حصے میں چھوڑ دیجیے. ہم لوگ اپنے بچے کو اسی میں پڑھائیے تاکہ یہ بڑا نازک دور آ رہا ہے. کم سے کم اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے اور ان کو بھی وصیت کریں گے تم بھی عالم بنانا، تو آپ کے خاندان میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا ضرور رہے گا، ہے نا. ورنہ یاد رکھیے گا آپ کی کتاب کو بیچ کر کے کھا لے گا آپ کا بیٹا. اسی لیے ضرور پڑھائیے. ہم تو بعض لوگ کیا کہے، ہمارے ساتھ میں ایسا معاملہ آیا کہ حضرات ہم تو گالی سن لیا، اب اپنے بیٹے کو گالی نہیں سنائیں گے. ہم کہے خبردار، یہ غلط بات ہے. سنوائیے. یہی تو سنت چلی آ رہی ہے شروع سے، ہے نا، یہی چلی آ رہی ہے. ہم لوگوں کا کام ہے کیا؟ سنت کو پھیلانا اور دین کو پھیلانا، مسلک اعلی حضرت کو پھیلانا. ہم لوگوں کا مشن یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہماری توہین کر رہا ہے کہ تعظیم کر رہا ہے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں فتوی رضویہ میں ایک جگہ کہ عالم وہی عالم ہے کہ جب اس کے سامنے میں کوئی تعریف کرے تو ان کو خوشی نہ ہو، اور ان کے سامنے میں کوئی برائی کرے تو اس کو غم نہ ہو. جس دن یہ کیفیت آپ کی ہو گئی آپ عالم ہو گئے. رئیس القلم حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب، جنہیں علامہ ہی کہا جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ علامہ سے مراد علامہ ارشد القادری ہے، لیکن اس کا بھی آج بیجا استعمال کیا جا رہا ہے. القابات میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. وہ تو ابھی کسی کو کوئی غوث اعظم نہیں کہتا ہے، ڈر سے کہ اگر غوث اعظم کہیں گے تو مردہ زندہ کرنا پڑے گا اور وہ تو کر نہیں سکتے ہیں، ہے نا. تو ڈر سے نہیں کہتا، ہے نا. اور سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ نہیں کہے تو اچھا، ورنہ کہے گا کہ آپ بھی مردہ زندہ کیجیے. ورنہ جتنے بھی القابات ہمارے بزرگوں کے تھے وہ سب آج کل کے عام ہو گئے. اور لفظ مفتی کا تو جنازہ نکال دیا. ابھی اس دور میں لفظ مفتی کا تو جنازہ نکال دیا. ہم کٹیہار پہنچے تو پتہ چلا کہ ہم کہ بھائی مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایک شخص نے کہا وہ مفتی صاحب، ہاں وہ ابھی ذرا وہ وضو خانہ صاف کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ مفتی کہاں؟ مفتی ہیں حضرت، وہ یہاں ہمارے یہاں کے مؤذن ہیں کٹیہار ہیں، وہ ابھی ذرا صاف کر رہے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی. واللہ العظیم بہت افسوس آیا، بہت زیادہ افسوس آیا. بہرحال یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہمارے علماء خوب سمجھ رہے ہیں، ہے نا. آج جو تقریر کر لیا مفتی بن گیا، عجیب بات ہے نا. تو علامہ ارشد القادری، میں تو آج حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور صاحب سے زبانی سنا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر خانقاہوں کے سجادگان کے صاحبزادگان صحیح ہو جائیں تو قوم صحیح ہو جائے گی، قوم صحیح ہو جائے گی. اصل میں ہم لوگوں کی بھی تو غلطی ہے حضرت. ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے، ہم لوگ شخصیت پرستی میں اتنے آگے ہو گئے ہیں، اتنے آگے ہو گئے ہیں. کوئی بھی خانقاہ کیوں، وہ ہیں اندر میں ہیں، اور وہ ظہر سو گئے ہیں، عصر سو گئے ہیں، مغرب کے وقت میں اٹھ رہے ہیں. کوئی آیا ملنے کے لیے، حضرت ابھی عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیا کیا ہم نے، یہ ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ کیا تھا، ہمارے استاد شارح بخاری امام النووی سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ